حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بحکم خداوندی ارض مکہ کو الوداع کہہ کر یثرب کی 3000 سالہ قدیم مگر گمنام بستی کو شرف بخشا تو اس شہر کی قسمت جاگ گئی، اس کے در و دیوار انوار رسالت سے جگمگا اٹھے اور یہ شہر یثرب سے مدینہ النبی بن گیا۔ مدینہ تشریف آوری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس شہر میں خانہ خدا بنانے کا ارادہ فرمایا۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے ایک قطع زمین کو منتخب فرمایا۔ اس زمین کے مالک بنو نجار کے 2 یتیم بچے حضرت سہل اور حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے ایک دن دونوں بچے اپنی والدہ محترمہ کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور ہم یہ زمین اللہ کی خوشندی کے لیے آپ کی نظر کرتے ہیں۔ سرور کائنات نے ان کے جذبہ دینی کو سراہا اور فرمایا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، میں یہ زمین بلا قیمت نہیں لوں گا۔ چنانچہ ان کے انکار کے باوجود زمین کی قیمت 4.25 تولے سونا ادا کر دی گئی اور زمین کو ہموار کر کے مسجد کی تعمیر کا آغاز شروع کر دیا گیا۔ تعمیر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ شانہ بشانہ حصہ لیا۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرتے، حضور ہم غلام حاضر ہیں، آپ تکلف نہ فرمائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے اور برابر کام میں لگے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے میں شرابور دیکھ کر صحابہ کے جوش و جذبے میں اور اضافہ ہو جاتا۔ غرض اس طرح چند ماہ میں دنیا کی یہ مقدس ترین مسجد تعمیر ہو گئی۔ یہ مسجد ہر قسم کے تکلفات سے خالی اور انتہائی سادگی کا مظہر تھی۔ مسجد کیا تھی، کچی اینٹوں، نہ تراشیدہ پتھروں کی دیواریں، کھجور کے تنوں کی ستون، کھجور ہی کے پتوں کے چھپر اور زمین پر سنگریزوں کا فرش۔ لیکن اس کو جن مقدس ہاتھوں نے تعمیر کیا اور جن کے سجدوں سے یہ آباد ہوئی، ان کی عظمتوں کے سامنے آسمانوں کی بلندیاں ہیچ تھیں۔ سالہ سال تک مسجد نبوی میں روز اول کسی سادگی قائم رہی، یہاں تک کہ روشنی وغیرہ کا بھی کوئی انتظام نہ تھا۔ لوگ چاند ستاروں کی روشنی میں نماز پڑھتے اور البتہ صحابہ کرام کبھی کبھار کھجور کی شاخوں میں مشعلیں جلا کر لے آتے تھے۔ 9 ہجری کا ذکر ہے، ایک رات رحمت عالم مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسجد میں جا بجا قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں اور ان کی روشنی نے مسجد کو بقعۂ نور بنا رکھا ہے۔ چہرہ انور پر بشاشت پھیل گئی۔ آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آج مسجد میں روشنی کس نے کی؟ انہوں نے ایک نورانی صورت اور خوش پوشاک صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس کام پر بے حد مسرت کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوب دعائیں دیں اور فرمایا، اگر میری کوئی لڑکی ہوتی تو میں اس کا نکاح اس روشنی کرنے والے سے کر دیتا۔ اس وقت مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی نوفل بن حارث بن عبد المطلب بھی موجود تھے۔ انہوں نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ، میری بیوہ لڑکی ام المغیرہ موجود ہے، اگر چاہیں تو ان کا نکاح اس سے کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجویز منظور فرمائی اور اسی مجلس میں ان صاحب سے بات چیت کر کے ام المغیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ان سے کر دیا۔ یہ صاحب کے جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں باقاعدہ روشنی کا انتظام کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عمل سے نہ صرف خوش ہوئے بلکہ اپنے بھتیجی کا نکاح بھی ان سے کر دیا۔ وہ شخص حضرت تمیم بن اوس داری تھے۔ حضرت تمیم بن اوس شام کے رہنے والے تھے اور دین عیسوی کے پیروکار تھے۔ نسبتی تعلق مشہور قبیلہ لخم سے تھا۔ ان کے اجداد میں سے ایک مقتدر شخص دار نامی بھی گزرا ہے۔ اسی نسبت سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ داری مشہور ہوئے۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت صالح اور سعید فطرت سے نوازا تھا۔ مکہ اور مدینہ کے لوگ اکثر تجارت کی غرض سے ان کے وطن آتے جاتے رہتے تھے۔ ان کی زبانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا حال سن کر ان کے دل میں حق قبول کرنے کا داعیہ پیدا ہوا، لیکن عرصہ تک اپنے وطن سے باہر نہ نکلے۔ 9 ہجری میں اپنے بھائی نعیم کے ہمراہ مدینہ آئے اور رحمت عالم کی خدمت میں حاضر ہو کر قبول اسلام کی سعادت حاصل کی۔ تاخیر سے اسلام کے دامن میں آنے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار عظیم المرتبت صحابہ میں ہوتا ہے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ کا بیان ہے، اسلام لانے کے بعد انہوں نے مدینہ منورہ میں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شام سے مدینہ آتے وقت حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ کچھ قندیلیں اور ان میں جلانے کا تیل اپنے ساتھ لائے۔ قبول اسلام کے بعد ان کے ذہن میں خیال ابھرا کہ یوں نہ یہ قندیلیں مسجد میں روشن کر دی جائیں تاکہ نمازیوں کو آسانی ہو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور ان کا یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا۔ ابن ماجہ کی روایت میں حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمیم داری وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسجد میں روشنی کرنے کی ابتدا کی۔ 9 ہجری میں قبول اسلام سے لے کر 11 ہجری وصال مبارک تک حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ نے صحبت نبوی سے خوب استفادہ کیا اور قرآن کریم میں علماء میں شمار ہونے لگے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ جن صحابہ نے عہد رسالت میں قرآن جمع کیا ان میں حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ چونکہ قبول اسلام سے قبل آپ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے انجیل سے بھی پوری واقفیت تھی اور وہ ان کے بڑے علماء میں شمار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شام کا ایک گاؤں عینون بطور جاگیر عطا فرمایا اور اس کا تحریری فرمان بھی جاری کر دیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ عہد رسالت تا عہد عثمان تک مدینہ منورہ میں ہی رہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب مسلمانوں میں خانہ جنگی کا آغاز ہوا تو وہ اس کے شر سے خود کو بچانے کے لیے مجبوراً شام چلے گئے۔ شام میں انہوں نے زندگی کے آخری سانس تک اپنی ساری زندگی گوشہ نشینے میں گزاری۔ آپ کی طرز معاشرت سادہ اور متوکلانہ تھی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول انہوں نے 40 ہجری میں سفر آخرت اختیار کیا اور جبرون نامی گاؤں میں سپرد خاک کیے گئے۔ ان کی اولاد نرینہ نہ تھی، صرف ایک لڑکی رقیہ نام کی تھی۔ اسی نسبت سے آپ کی کنیت ابو رقیہ تھی۔ حضرت تمیم کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جو اپنے زہد و ورع، اتباع رسول، خشیت الہی اور شغف قرآن کے لحاظ سے مثال رکھتے تھے۔ وہ چونکہ عہد رسالت کے آخری ایام میں ایمان لائے، اس لیے ان کی مرویات کی تعداد کم یعنی 40 کے قریب ہے۔ بعض مرتبہ نماز پڑھتے وقت گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2.5 سالہ مصاحبت سے بہت کچھ سیکھا۔ ان کی زندگی کے ہر گوشے میں اسوہ نبوی کی جھلک نمایاں تھی۔ آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پورا خیال رکھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں ایک بار حرا کے مقام پر آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے جان جھونکوں میں ڈال کر آگ کو بجھایا۔ اس جذبے کی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے انہیں خیر اہل مدینہ کا خطاب دے رکھا تھا۔ مسجد نبوی میں روشنی کی ابتدا کرنے کی بدولت ان کا یہ کارنامہ ہمیشہ زندہ رکھا جائے گا۔ آخر میں انہیں سے مروی ایک حدیث پیش خدمت ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین نام ہے اخلاص اور وفاداری کا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کس کے ساتھ خلوص اور کس کے ساتھ وفاداری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، مسلمانوں کے سرداروں، پیشواؤں کے ساتھ اور ان کی عوام کے ساتھ۔